احباب ذوی احترام، آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نبوت کے بارے میں سماعت کریں گے۔ احباب ذوی احترام، اسلامی تعلیمات میں عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر یہ باور کروایا ہے کہ تمہارا جب تک عقیدہ درست نہیں، تمہارے اعمال کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مخالفین نے، منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار۔ اب ہے تو وہ مسجد بنائی بھی اس لیے ہے تاکہ وہاں پر لوگ عبادت کریں، اور بنائی بھی آج اس صدی کے مولویوں نے، کسی صدی کے لوگوں نے تو نہیں۔ اور اس کا افتتاح بھی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانا چاہتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث نہیں افتتاح کر رہا اس کا، نہ کوئی منسٹر اس کا کوئی افتتاح کر رہا ہے، نہ کوئی مفتی اس کا افتتاح کر رہا ہے، افتتاح بھی نبی پاک سے کروانا چاہتے ہیں وہ۔ یہ دیکھیں نا، قرآن متعدد مقامات پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کافر بھی، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی مسجدوں میں آنے دیا جائے، تو قرآن کہتا ہے وہ ناپاک ہیں، وہ پلیت ہیں۔ اب یہ آیات بتاتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اب یہ قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں۔ کامن سینس کی بات ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں مشرکوں کو کیا ضرورت ہے کہ مسجدیں بنائیں۔ کامن سینس ہے، قرآن ہماری سوچ اور فکر کے مطابق اترا ہے۔ یہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، یہ سوچ اور فکر کے مطابق ہے، یہ دین فطرت ہے یہ۔ اب یہ قرآن کہتا ہے، اب وہ مسجد بنائی تھی ان لوگوں نے، اور مسجد بنانے کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محبوب آپ اس کا آ کر افتتاح کریں۔ اب حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار تو فرماتے نہیں تھے، لیکن یہ باب عقیدے کا باب ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے آیات اتاری، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، محبوب یہ بڑے بڑے مینار ہو جائیں، یہ گنبد بن جائیں، یہ محراب بن جائیں، یہ چٹائیاں بچھ جائیں، ان کو مسجد تھوڑے کہتے ہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہاں پر تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ محبوب مسجد ہوتی وہ ہے جہاں پر تیری محبت کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، محبوب وہ مسجدیں جہاں پر تیری محبت کی بات ہو، جہاں پر تیرے ذکر کی بات ہو، جہاں پر ختم نبوت کی بات ہو، جہاں پر تجھے آخری نبی مانا جائے، مسجد وہ ہوتی ہے احق ان تقوم فیہ۔ محبوب جن مسجدوں میں یہ کوالٹیاں ہوں کہ تیری ختم نبوت کی بات ہو، تیری محبت کی بات ہو، تیرے عشق کی بات ہو، محبوب ان مسجدوں میں کھڑا ہونا یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ حقدار ہے کہ تیرے پیارے قدم وہاں پر لگیں۔ یہ قرآن میں اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ چلا کہ ہر نمازی بھی لائق تعریف نہیں ہوتا، یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ حضور کے پاس بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتے تھے، پتہ چلا کہ ہر قاری صاحب تعریف نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسجد بھی بنوائی، پتہ چلا کہ ہر مسجد بنانے والا لائق تعریف نہیں ہوتا۔ لائق تعریف کون ہے؟ وہ ہے لائق تعریف کہ جو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ درست رکھتا ہے۔ اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ بولیے نا، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، دین محمد کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کیوں بنیادی عقیدہ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
محبوب آپ کا دین مکمل ہے. اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ کیسے ہے؟ یہ دین میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی تشریحات رہ جائیں، کوئی تعبیرات رہ جائیں، کوئی وضاحت ہونے والی رہ جائے تو اور نبی کی ضرورت پڑے، اللہ اس کو بھیجے گا، وہ آیات کی تشریح کرے گا، آیات کی تعبیر کرے گا. تو اس کی دین اسلام میں ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے. تو فرمایا محبوب یہ دین بھی ہم نے مکمل کر دیا ہے اور تیرے بعد آنے کی کسی اور کی ضرورت بھی نہیں اور ہم نے کسی اور کو بھیجنا بھی نہیں. اب اس سینس میں اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو پھر یہ سمجھیں کہ اگر بعد میں کوئی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو مطلب یہ ہے وہ ڈاکو ہے اور وہ چور ہے. وہ ڈاکو ہے اور وہ چور ہے اور وہ دین اسلام میں نقب لگانا چاہتا ہے. نقب سمجھتے ہیں نا، پچھلی دیوار کو سوراخ بنا کر تو اس میں سے چوری کرنا چاہتا ہے. تو ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. وہ کیسے بنیاد کھڑی ہوئی ہے یہ بھی سمجھیں. اسلام کی بنیاد یہ کوئی دیواریں تھوڑی ہیں، اسلام کا نام دیواریں تو نہیں ہے، تعلیمات اس کا نام ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں جو مانتے ہیں ان کے منہ میں خاک، ان کے منہ میں پوری دنیا کی گندگی، اگر یہ بات مانی جائے وہ قادیان کا گماشتہ جو دعوی نبوت کرتا ہے اور وہ کھوتے جو ہمارے وزیر ہیں، جو لا الہ پڑھنے والے ڈاکو ہیں، چور ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا ہم کسی سیاسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں اور ہم بڑے بے خوف و خطر ہو کر بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کائنات میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر کسی میں کوئی دم ہے تو آزما کر بھی دیکھ لے. ہم نے کبھی آباد حق کو نہیں چھوڑا. وہ خواہ کوئی کسی خان کی جماعت ہے یا کسی شریفوں کی جماعت ہے، ہمارا تعلق پہلا رسول اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ لوگ ہمیں یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ ہمارا وزیر جو ہے، یہ باتیں ضروری ہیں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین ہے. وہ جب خود حکومت میں تھے تو انہوں نے سارے مولویوں کو مروایا، انہوں نے عاشقان رسول کو مروایا، ہمیں سب پتہ ہے. ان پر تیزاب پھینکے. اب یہ سیاست کا کارڈ کھیل رہے ہیں یہ لوگ، ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر، یہ ملک ہمارا ہے، یہ تو نہ جانے کہاں سے حرام کی اولادیں آئی ہیں اور یہ ملک کا تماشا بنانے والے یہ لوگ ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، اس کی امن کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے آج تک اس ممبر پر بیٹھ کر اس ملک میں افراتفری کی تعلیم نہیں دی کسی کو. آپ گواہ ہیں. ہاں، جو رسول اللہ پر ڈاکہ لگائے گا اس کو چھوڑنا بھی نہیں، یہ بھی اس ممبر کا تقاضا ہے. یہ ہمارے پرسوں چوتھ ہمارا وہ منسٹر کہہ رہا تھا، بے وقوف، وہ بڑی مونچھوں والا جو شکل سے بھی مسلمان نہیں لگتا، جس کی شکل یہودیوں جیسی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، میرے رسول فرما رہے ہیں کہ مونچھوں کو چھوٹا کرو، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. اب وہ کہہ رہا تھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، قادیانی بھی مسجدیں بناتے ہیں. ارے خبیث انسان، تم یہ کس کے کہنے پر یہ لوگوں کو باتیں بتا رہے ہو؟ اب یہ غصہ فطرتی ایک عمل ہے ہمارا. آپ تو رات کو سو جاتے ہوں گے یہ باتیں سن کر. بخدا میں اس ممبر پر یہ قرآن صاحب نے پڑھا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری کتنے دن نیند اڑ جاتی ہے یہ باتیں سن کر. طبیعت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہی تو ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے رسول اللہ کی محبت کا. وہاں پر بھی یہ ٹھونگے لگاتے رہتے ہیں، چونچے لگاتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ اذیت دیں. یہ منافق لوگ ہیں اندر سے سارے، کوئی بھی ہو، بلا تفریق و بلا امتیاز، یہ سارے منافق ہیں. ہم نے آزما لیے ہیں سارے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب ان کو اللہ رسول یاد نہیں آتا. جب شیطانی قوتیں اپنے مفادات لے کر ان کو باہر پھینکتی ہیں تب ان کو اللہ رسول یاد آتا ہے. اور اقتدار کا بھی یہ نہ جانے کیا باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون سی قوتیں بیٹھی ہیں. اقتدار جب یہ جو بھی آتا ہے اقتدار میں، وہ آ کر قادیانیوں کی حفاظت کا شروع ہو جاتا ہے. نہ جانے کیا قوتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے.
یہ کون سی قوتیں ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کے بعد جو بندہ ختم نبوت کا دعویٰ کرے، جو رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہو، وہ عاشقان رسول کے پیشاب سے بھی بدترین ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اور سادہ کافر نہیں، مرتد ہے وہ۔ آپ سپیکروں پر بیٹھ کر، چینلز پر بیٹھ کر براہ راست اس ملک پاکستان کے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، کہتا جی ان کی بھی مسجدیں ہیں، آپ کا قانون کہتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسجد اسلام کی نشانیاں ہیں، یہ مسجدیں بتائیں کافروں کی مسجدیں ہیں؟ یہودیوں کی مسجدیں ہیں؟ ان کے اپنے گرجا گھر ہیں، ان کے مندر ہیں، ان کے اپنے چرچ ہیں، ان کی اپنی عبادت گاہیں ہیں، ان کے لیے اسپیسیفک ورڈ ہے، خاص ایک لفظ ہے جو ان کی پہچان ہے۔ جب آپ مسجد کا لفظ بولتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، مسجد وہ ہوتی ہے جہاں پر ایسے صفیں ہوتی ہیں، ایسے اس کا محراب ہوتا ہے، ایسے اس میں مائک لگا ہوتا ہے، ایسے اس میں وضو خانہ ہوتا ہے، ایسے اس میں واش روم ہوتے ہیں، ایک تصور آتا ہے۔ اس طرح آپ چرچ کا نام لیتے ہیں، آپ کو اس کا ایک تصور آتا ہے کہ وہ ایسے کر کے ہوتا ہے، اس میں ایسے جی بعد وہ گھنٹہ سا لگا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو تصور آتا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ اگر ہندوؤں کی عبادت گاہ کا دیکھیں تو آپ کو تصور آتا ہے ایسے ادھر بت پڑے۔ آپ کبھی کسی میوزیم میں جائیں تو وہاں پر وہ پورا وہ اسٹرکچر سا بنا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو آپ کو تصور جاتا ہے ایک لفظ کے ساتھ۔ تو قادیانیوں کا مسجدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اذان وہ لفظ ہیں، اب آپ دیکھیں غیر مسلموں میں عبادت کا طریقہ ہے، وہ گھنٹہ بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مذہبوں میں وہ ناقوس بجاتے ہیں، تو وہ ان کی عبادت کا وقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اذان کیا ہے؟ اس کے لیے وہ لفظ ان کے اپنے خاص لفظ ہیں، اپنے ان کے خاص لفظ ہیں، ہمیں تو ان لفظوں کا نہیں پتا اور ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب اذان جو ہے، اذان یہ ایک خاص لفظ ہے، یہ ایک جب بھی لفظ اذان بولا جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ مؤذن ہوتا ہے، وہ کان میں انگلیاں دے کر کعبے کی جانب منہ کر کر لفظ پڑھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھ گیا نا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو اذان کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہودی جو گھنٹہ بجاتے ہیں یا عیسائی وہ جو بھی بجاتا ہے، ان کے جو عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ ہے، وہ اس کو اذان نہیں کہتے، وہ اس کو اذان نہیں کہتے۔ اور ہم جو اذان دیتے ہیں، ہم اس کو وہ نام نہیں دیتے جو یہودی اپنے بلانے کے لیے جو انہوں نے رکھا ہے، اس کو وہ نقوس ہے یا جو بھی اس کے لیے الفاظ بولتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر یہ دین کے خاصے ہوتے ہیں، یہ دین کی پہچان ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اب قرآن ہے، جب آپ لفظ قرآن مجید کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ تصور آتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں۔ اس طرح سکھوں کی بھی کتاب ہے، اس کو وہ اپنا گرانتھ جو بھی نام اس کے لیے وہ بولتے ہیں، قرآن کو وہ نام نہیں دیا جاتا، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہا جاتا، سمجھ گئے نا؟ اس قرآن کو انجیل نہیں کہتے، اس کو زبور بھی نہیں کہتے، ان کی زبور کو قرآن نہیں کہتے، یہ خاص لفظ ہیں۔ اگر یہ لفظوں کا اعتماد ختم ہو جائے تو ہر چیز گڑبڑ ہو جائے، سمجھ گئے نا بات آپ؟ تو اسی طرح اذان وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ کے دین میں ہے، اور اسلام کا ملک پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے کہ قادیانی اپنے وہ جو الفاظ جس کے لیے وہ عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اس کو وہ اذان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اذان محمدیوں کا کام ہے، اور یہ مرتد ہیں، کافر بھی نہیں، مرتد ہیں، کافروں سے بھی بدتر ہیں یہ، اور تمہیں ان کے ساتھ برادرانہ سلوک یاد آ گیا ہے۔ اسی درویش نے کہا تھا نا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، تم قادیانیوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ پھر، تاکہ ہمیں کلیئر تو ہو جائے کہ یہ قادیانی ہے۔
ہمارے میں بھی نہیں ہو، ان میں بھی نہیں ہو، تو احباب ذوی الاحترام قادیانیوں سے نفرت کریں، ان کے خلاف آواز حق بلند کرے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ جو قادیانیوں کے خلاف آواز حق بلند کرتا ہے، رسول اللہ کا دست مبارک اس کی کمر پر ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، دیکھیں حضور نے فرمایا انبیاء جو ہیں ان کے وارث علماء ہیں، ان کے وارث علماء ہیں۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسلام پورا ہو گیا ہے، اب اس کی عبارات کی جو تشریح ہے، اس کے کلمات کی جو وضاحت ہے، وہ علماء دین کریں گے، وہ علماء پہلے عبارات کی وضاحت کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ علماء بنی اسرائیل کے وہ کیسے کہ وہ بھی اپنے انبیاء کی عبارات کی تشریح فرماتے تھے، اور اس امت کے علماء حق کون سے علماء؟ علماء حق، علماء باطن نہیں جو پیسے لے کر اپنا سارا کچھ بیچ دیتے ہیں۔ ان کی نشانیاں بھی ہیں، کوئی اور کھڑا ہے تو اس کے ساتھ ہے، کوئی اور کھڑا ہے تو اس کے ساتھ ہے۔ مقصد کیا ہے کہ مقصد ان کا اپنا پیٹ جہنم کو بھرنا ہے۔ علماء حق جو ہر دور میں آواز حق بلند کرتے ہیں بغیر خوف اور خطرے کے، علماء حق یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء جو ہیں نا، علماء حق کا، جو علماء حق کا ہیں، علماء سو نہیں، علماء بد نہیں، ان کی بات نہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو پیسے کے لیے اپنا دین بیچتے ہیں، جو عزت کے لیے اپنا دین بیچتے ہیں، جو اقتدار کے لیے اپنا دین بیچتے ہیں، جو جھوٹی واہ واہ کے لیے اپنا عقیدہ بیچتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ جو ان چیزوں سے، عزت سے، اقتدار سے، پیسے سے، ان سے بے نیاز ہو کر آواز حق بلند کرتے ہیں، اور جو کسی طرح کا بھی لالچ اپنے دل میں نہیں رکھتے، وہ علماء حق ہیں۔ تو وضاحت کے لیے علماء حق ہیں۔ اور سنیے، اپنے دل میں قادیانیوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے ایک ذرہ برابر بھی نرم گوشہ رکھنے والا کافر ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ کچھ جذباتی اور فتنے والی تقریر نہیں۔ وہ کیسے سنیں؟ اب وہ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم گوشہ قادیانیوں کے لیے، ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ تلواریں اٹھائیں جا کر ان کو مار دیں، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا آج تک۔ کبھی کہا ہے کسی نے آپ کو اٹھیں جی فلاں جگہ پر ان کی عبادت گاہ، وہاں پر جا کر حملہ کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، اس کے امن کے ذمہ دار ہیں ہم اس ملک میں کبھی بھی افراتفری کے حامی نہیں ہے جی۔ اب یہ دیکھیں خدا کی کرنی کیسی ہے، خدا کی کرنی کیسی ہے۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، عبرت کی، اس دنیا میں عبرت ہے، عبرت۔ اب وہی لوگ ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرتے تھے، ان کے لیے کیا لفظ بولے جاتے تھے، آج وہی لوگ سڑکوں پر ہیں۔ یہ عبرت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کے لیے آواز بلند کرنے پر ہمیں سڑکیں بھی یاد آتی ہیں، ہمیں رسول اللہ کی آواز بلند کرنے پر ایمبولینس سے بھی نظر آتی ہیں، ہمیں رسول اللہ کے لیے آواز بلند کرنے پر کاروبار اور تجارت بھی یاد آتا ہے۔ لیکن عبرت کیسی ہے دیکھیں، وہی لوگ اب وہی سڑکوں پر ہیں، ان کو کاروبار بھی نہیں یاد، ایمبولینس سے بھی نہیں یاد، ان کو ملک کے قانون بھی نہیں یاد۔ الٹا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، الٹا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تڑیاں لگا رہے ہیں اداروں کو کہ ہم غازی ممتاز قادری کے قاتلوں کا بتا دیں گے۔ یہ عبرت ہے ہر اس کے لیے جو رسول اللہ سے غداری کرتا ہے۔ ان کا وہ حساب ہے، بغل میں چھری ہے، منہ سے رام رام۔ یہ سارے حکمران اسی کیٹیگری کے ہیں، بلا تفریق و بلا امتیاز۔ اور یاد رکھیں، آپ اگر قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم گوشہ دل میں، نرم گوشہ رکھتے ہیں دل میں،
جہاں تک ملک میں تحفظ کی بات ہے وہ ہر غیر مسلم کو ہے. اس ملک میں عیسائیوں کو بھی تحفظ ہے. عیسائی تحفظ کا مطلب کیا ہے؟ تحفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اپنے حدود و قیود میں رہ کر پوری آزادی سے کر سکتے ہیں. یہ تحفظ ہوتا ہے. اس ملک میں آپ نے ہندوؤں کی ہولی دیوالی نہیں دیکھی آپ نے. اس ملک کی گلیوں میں وہ گلیاں بند کر کے کرتے ہیں. ان کو اجازت ہے کیونکہ یہ اسلام کا مزاج ہے. وہ جو بھی لچھن کرتے ہیں عبادت اس کو نہیں کہہ سکتے ہم. عبادت وہی ہے جو ہم کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت باللہ کو سلام پڑھتے ہیں. وہ جتنے بھی لچھن کرتے ہیں, لچھن وہ جو رنڈی عورت کرتی ہے نا لچھن, اس سے بھی یہ گئے گزرے ہیں. اس کا سب کو پتا یہ پیسے کے لیے کرتی ہے. ان کا کسی کو بھی نہیں پتا. ایسے بے ایمان ہے, پڑھتے رسول اللہ کا کلمہ ہے اور غداری بھی رسول اللہ سے کرتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ سنیے, توجہ چاہتا ہوں. اب نرم گوشے کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آپ, ایک سادی سی مثال دیتا ہوں میں. سبحانی صاحب کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کو بندہ ناانصافی کر جاتا ہے, ان کے ساتھ کو بندہ زیادتی کر جاتا ہے, فطرتی طور پر ہمارے دل میں نرم گوشہ ان کے لیے آئے گا کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. نرم گوشے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا جی. تو اگر آپ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مرتد کہا جاتا ہے, کائنات کا بدترین کافر کہا جاتا ہے, وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے منکر ہیں. نام بھی ہمارے دین کا لیتے ہیں وہ. ادھر میرے پاس کتنے ایسے احباب بیٹھے ہیں, اگر میں نام لے کر کھڑا کر کے بھی آپ کو بتاؤں نا, یہاں پر بیٹھے ہیں, ابھی میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. میرے پاس وہ, مجھے انہوں نے پوچھا جی میرے پاس ایک قادیانی آیا ہے, مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا ویزے کی سٹیمپ لگوانی ہے تو ویزا میرا ریڈی کروا دیں, 1 لاکھ روپیہ تو میں ویزا لگوانے کا دوں گا, مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا دیکھ لو تمہارا جو دل, اب میں اس کو چیک کر رہا تھا, دیکھ لو تمہارا جو دل کرتا ہے. اگلے دن میں اس کی جب آفس میں گیا نا, میں ذات خود, اس نے باہر وہ پرچی لگائی تھی, قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر اس دکان میں داخل ہو. جی ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وہ لوگ, ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, میں میرے سامنے ہے وہ. یہ چیز ہونی چاہیے. اب رسول اللہ سے غداری کسی صورت میں ممکن نہیں. رسول اللہ سے غداری ہمارا باپ بھی کرے گا, ہم اس کے بھی مخالف کھڑے ہوں گے. یہی اسلام کا اصول ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا جب مسلمان ہوا نا, بیٹا جب مسلمان ہوا, کہنے لگا ابا جی فلاں جنگ میں 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. میں نے کہا ابا آ گیا چھوڑ دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ اول کا بیٹا, خلیفہ اول کا بیٹا. 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں, میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں. آپ فرمانے لگے پتر تو یہ تو تمہارا عمل تھا, تم 1 بار بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میں یہ سمجھتا کہ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے, 1 سیکنڈ بھی نہ لگاتا, تمہاری گردن کاٹ کے الگ کر دے. یہ عقیدہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی جملہ بولا, آپ نے رکھ کر 1 تھپڑ ان کے منہ پر مارا, رکھ کر تھپڑ مارا اپنے والد کو. سرکار دو عالم کو شکایت پہنچی. کہیے نا سبحان اللہ. ہمیں تو دین ملا ہے ٹرے میں بنا بنایا. ہم تو اپنے والد کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں جب ہمارا باپ ہمیں مووی دیکھنے سے روکتا ہے. ہاں جی, ہم اپنے والد کے مقابلے میں اس کی نافرمانی تب کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے پتر گھر کے کام کر لے, یا اللہ رسول کا کام کر. ہمارے حالات تو بڑے ہی برے ہیں. لیکن دوستو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جتنے مرضی گناہگار ہو جانا, جتنے مرضی پاپی ہو جانا, رسول اللہ سے غداری نہ کرنا. گناہگار کی بخشش ممکن ہے, بلکہ ممکن نہیں, بلکہ حقیقی یقینی طور پر ممکن ہے. کیونکہ جو آج بھی مدینہ پاک جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے او بڑے بڑے پاپیو آؤ رسول اللہ کا سینہ اور در تمہارے لیے. آپ نے لطف نہیں لیا بات کا.
رسول اللہ کا در بھی اور رسول اللہ کا سینہ بھی تمہارے لیے ہے. گناہگار کی بخشش ہے، غدار کی بخشش نہیں ہے. گناہگاروں کی صف میں کھڑے ہو جانا، غداروں کی صف میں کبھی نہ کھڑے ہونا. یہاں پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کے قرآن ان کے منہ پر مارے جائیں گے اگر رسول اللہ کے غدار ہوئے. مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں، کیا کربلا میں جناب حسین کو قتل کرنے والوں کا حال نہیں جانتے آپ؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جلدی مارا حسین کو یار، نماز بھی پڑھنی ہے. اس کائنات کے سورج نے ایسے ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں. اس کائنات نے ایسے ایسے قرآن پڑھنے والے دیکھے ہیں جو رسول اللہ کے روزے کو تکلیف دیتے تھے. بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں اس کائنات نے. اس سورج نے بڑے بڑے لوگوں کا منہ دیکھا ہوا ہے. لیکن دوستو بات اسی کی ہے جو رسول اللہ کا ہے. غدار نہ ہونا، کبھی دل میں کسی قادیانی کی محبت نہ آنے دینا. اقتدار کے لیے، جھوٹے عہدے کے لیے یہ سارے عہدے ادھر رہ جائیں گے. کہ آپ نے عہدے والوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، عہدے والوں کو رلتے ہوئے نہیں دیکھا. جو آج رولر ہے آپ کا وزیر اعظم، یہ 2 مہینے پہلے وزیر اعظم نہیں تھا. جو آج رولر ہیں 3-4 سال پہلے وزیر اعظم نہیں تھے. بادشاہی قائم ہے تو گنج بخش فیض عالم کی آج بھی ہے. ارے سمجھو تو صحیح، یہ اس کائنات میں عبرت ہے. اس ملک کے بڑے بڑے وزیر اعظم مر گئے ہیں، ان کی قبروں کا کسی کو نہیں پتا. ہم نے خود دیکھا ہے ان کی قبروں پر کتے پیشاب کرتے ہیں. یہ بات کی بات ہے، اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن دیکھو غریب نواز کو، دیکھو غریب نواز کو، جس کی گلی میں رہنے والے نشئی بھی آج اچھا کھانا کھاتے ہیں. نشئیوں کی بات کر رہا ہوں، نشئی بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں. باقی اولیاء جو آتے ہیں خیرات لینے، وہ بڑی ولایت لے کر جاتے ہیں. تو بادشاہی کن کی ہے؟ جو رسول اللہ سے وفادار ہے. کہا حضور کو شکایت پہنچی، ابو بکر نے اپنے باپ ابو قحافہ کو مارا ہے. ابو قحافہ سرکار کے جناب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جناب ابو قحافہ، یہ تب کی بات ہے جب مسلمان نہیں تھے. سرکار کو شکایت پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق آئے. میرے آقا نبی کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تیری شکایت آئی ہے، صدقے جاؤں میں، قربان جاؤں ایسی شکایت پر بھی جو سرکار کی وفاداری اور سرکار کی ناموس کے لیے ہوتی ہے. جی حضور کیا شکایت آئی ہے؟ سنا ہے تم نے اپنے باپ کو مارا ہے. صدقے جاؤں میں آمنہ کے لال کی عظمت پر، تبلیغ پر. سرکار فرماتے نہ مارتے. سرکار نے کیا فرمایا؟ ابو بکر رہنے دیتے یار، اس نے ہمارے بارے میں تھوڑی سی بات ہی تو کی تھی، رہنے دیتے. ابو قحافہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نوکر ہے، ادھر تم رسول اللہ کی نوکری کی باتیں بھی کرتے ہو، ادھر تمہیں قادیانیوں کی جھولی میں بیٹھنے کا بھی شوق ہے. ایک طرف آ جاؤ، ایک طرف، یا رسول اللہ کے غلام ہو جاؤ یا قادیانیوں کے لونڈے ہو جاؤ. ادھر 2 رنگی نہیں چلتی، ایک رنگ ہونا چاہیے. 2 رنگ منافقوں کو ہوتے ہیں، ایک رنگ بندہ مومن کا ہوتا ہے. رسول اللہ کے وفاداروں میں کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے، پھر مرنے کے بعد چہروں پر بھی نور ہوگا. جی سنیے، سرکار نے ابو بکر رہنے دیتے، نہ مارتے. کہا یا رسول اللہ بات میرے باپ نے کی تھی، کی آپ کے بارے میں تھی. یہ تو میرے باپ کی قسمت اچھی ہے، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا باپ بھی اگر سرکار دو عالم سے غداری کرے گا، ایک لمحے سے پہلے اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا. تم ہم سے ان کی عزت کی توقع رکھتے ہو کہ ہم یہ 2 لوگوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کے غداروں کی تعریف کریں اس ممبر پر؟ کبھی بھی ممکن نہیں. ابھی جاتے ہوئے رستے میں ہمارا پٹاخہ چل جائے، بات ختم ہو جانی ہے. یہ ممبر بھی ادھر ہی رہ جانا ہے، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. لیکن بات وہی ہے جو سرکار کی وفاداری کے لفظ زبان سے نکلے ہوئے ہیں نا، اور جو دل کی آواز ہے، اسی کی سرکار کی بارگاہ میں قدر ہے. اللہ کریم سرکار کے وفاداروں میں ہمارا شمار رکھے، اور کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ زندگی میں سرکار کے غداروں سے ذرا بھی محبت نہ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.